رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، بات یہ چل رہی تھی پچھلے جمعہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر اختیار فرمایا۔ آپ نے ہدی کے یعنی قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، مقام ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، مدینے سے مکے کی طرف سفر اختیار کیا۔ راستے میں مکے کی طرف سے لوگ آتے گئے اور رسول اللہ اور مسلمانوں پر دباؤ بنانا چاہا کہ کسی طرح مسلمان واپس ہو جائیں، آگے نہ بڑھیں۔ تو ان آنے والوں میں حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی بھی تھے، جنہوں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا تھا، قیصر و کسریٰ کے ہاں بھی پہنچے تھے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مکے کے احوال بیان کیے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو اس سے پہلے مکے والوں کی طرف سے آپ کے پاس پہنچے اور بات کرنے کی کوشش کی، ان کو جو جواب دیا ان کو بھی وہی جواب حضور نے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور قریش سے ایک معاہدہ، ایک مدت جس میں دونوں کو مہلت ہو، اگر وہ طے کرنا چاہیں قریش تو میں اس کے لیے بھی تیار، اور بعد میں ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اس دین میں، اس امر میں داخل ہو جائیں جس میں اور لوگ داخل ہو رہے ہیں، یا اگر نہیں ان کو لڑنے کا ارادہ ہے تو پھر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی لڑائی پر آمادہ ہوں، قتال کروں گا، یا تو میری گردن جدا ہو جائے یا یہ کہ اللہ نے جو دین مجھے دیا ہے وہ عام ہو کر، نافذ ہو کر رہ جائے۔ اسی دوران اس نے جو منظر دیکھا صحابہ کرام کا اور رسول اللہ کا، جو ادب، جو عظمت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے احترام کیا، عظمت کی، ادب کا معاملہ کیا، وہ آ کر اپنے دوستوں سے مکے میں یوں کہنے لگا، میں نے قیصر و کسریٰ کے درباریوں کو بھی دیکھا ہے، میں حبشہ کے نجاشی بادشاہ کو بھی میں نے دیکھا ہے، لیکن کسی کی قوم، کسی کے درباری، کسی کے وزیر اپنے آقا اور امیر کی اتنی اطاعت نہیں کرتے جتنا نبی کے ان کے صحابہ اطاعت کرتے۔
اتنا ادب کوئی اور رعایا اپنے بادشاہ کی نہیں کرتی جتنا ادب کے صحابہ اپنے آقا کے کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کھنکار کر تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی آپ کے غلام کے ہاتھوں میں گرتا ہے، اور اسے وہ سعادت سمجھ کر، برکت سمجھ کر اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ اور آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی ان کے ہاتھ میں گرتا ہے، وہ لپک پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک دم لڑنے کو ہو، ایسے وہ ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ حضور کے جسم سے لگ کر جو پانی گرتا ہے اس کو لینے کے لیے، اور آپ جس بات کا حکم کریں فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اس پر عمل کرنے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم اور آپ کی محبت اور ادب کی وجہ سے نظر اٹھا کر آپ کو دیکھتے بھی نہیں، نظریں نیچی اور جھکائے ہوئے، جیسے غلام ہیں غلامی کا پورا حق ادا کر رہے ہیں، اس طرح سے نبی کے یہ دیوانے، یہ مستانے، یہ غلام، یہ صحابہ ایسی جانثاری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے اے مکے والو، انہوں نے جو تمہارے سامنے جو آفر دی ہے صلح کی، اس آفر کو قبول کر لینے میں ہی تمہارے لیے عافیت ہے، بھلائی ہے، خیر اور خوبی ہے۔ مکے والے نے ایک اور آدمی سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ وہ آئیں، وہ بھی تو حالات کا جائزہ لے۔ یہ مکے کے نوجوان دیکھ رہے تھے جن کی رگوں میں تازہ خون تھا، جن کو بہت زیادہ جوش تھا، جذبہ تھا۔ ان کو ایسا لگنے لگا کہ اب ہمارے مکے کے سردار، یہ مکے کے شرفا، ہمارے پیشوا اور رہبر مسلمانوں سے صلح کر لیں گے، رسول محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر لیں گے۔ جب ان کو ایسا محسوس ہوا تو انہوں نے آپس میں، ان نوجوانوں نے، ان بدمعاشوں نے، ان اوباشوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا، چلو کسی طرح جنگ چھیڑ دی جائے، چھپ کر رات میں ہم مسلمانوں کے خیمے میں گھس جائیں گے، ان کے کیمپ میں گھس جائیں گے، اور راتوں رات مسلمانوں کی طرف سے ہم حملہ کر دیں گے، اور مکے والوں کو یہ سمجھنے کا موقع ملے گا، وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیا ہے۔ اب تک وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی۔ پھر مکے میں جوش امٹ پڑے گا، سب کو جنگ میں کودنے پر مجبوری آ جائے گی۔ تو اس لیے ان لوگوں نے پلان کیا، میٹنگ کی، طے کیا، اب رات کے اندھیرے میں یہ مسلمانوں کے خیمے میں جانے کے لیے، جہاں تنعیم کی پہاڑی ہے، آج کل جہاں مسجد عائشہ ہے، وہاں کے راستے سے یہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہرے داروں کو متعین کر دیا تھا کہ دن میں بھی پہرا دیں، اور رات کے موقع پر بھی پہرے داروں کو متعین کیا تھا کہ وہ رات میں پہرا دیں گے۔ تو رات کے جو پہرے داروں کے جو کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان رات کے اندھیرے میں آنے والے ان بدمعاشوں کو گرفتار کر لیا، ان کو پکڑ لیا، اور رسول اللہ کو اس سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اور آزاد کر دیا۔ اس آزاد کرنے اور معاف کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلح کرنا چاہتے تھے۔ سرداران قریش سے، مکے کے رؤسا شرفا سے، جن کو شرفا کہنا بھی یہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ لوگ تو اپنے آپ کو شرفا سمجھتے تھے، سردار سمجھتے تھے، وہ تو رذلا یعنی رذیل لوگ تھے جن کے دلوں میں خباثت تھی، یا تو خباثت کی وجہ سے مسلمانوں سے اختلاف کرتے تھے، رسول اللہ سے اختلاف کرتے تھے، یا جہالت کی بنا پر حضور سے اختلاف کرتے تھے۔
تو اللہ کے نبی ان سے صلح کرنا چاہتے تھے، کسی صورت جنگ نہ ہو، صلح ہو جائے، مصالحت ہو جائے، اس لیے آپ نے ان 70-80 نوجوانوں کو چھوڑ دیا۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ذات یعنی اللہ ہی ہے جس نے تم کو ان کے ہاتھوں سے روک کے رکھا اور ان کو تمہارے ہاتھوں سے روک کے رکھا، حالانکہ تم ان پر غالب آ چکے تھے۔ ان 70 کو تم نے پکڑ لیا تھا، چاہتے تو تم ان کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے دونوں طرف سے دونوں کے ہاتھوں کو روک رکھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ نبی جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، نبی جو بات بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ جو دین مجھے اور آپ کو ملا ہے، جو قرآن میں اور آپ پڑھتے ہیں، جو نماز میں اور آپ ادا کرتے ہیں، جو عبادتیں میں اور آپ انجام دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو ملا، رسول اللہ نے ہم کو دیا۔ اسی کو قرآن گواہی دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی وحی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ خدا کا پیغام میرا محبوب بندوں کو پہنچا دیتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا یہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو چھوڑ دیا، معاف کیا، جانے دیا۔ ادھر قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو کے لیے آئے۔ میں نے پچھلی جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ حضور نے جیسے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا کام آسان ہو گیا۔ سہیل کے معنی، سہیل جو لفظ ہے وہ سہل سے نکلا ہے، سہل کے معنی آسانی کے ہیں، اور یہ نیک فعل لینا، اچھا گمان قائم کرنا، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ نیک فعلی ہے۔ سہیل آئے، سہیل سہل سے نکلا تو حضور نے فرمایا کہ اب تمہارا، سہل کے معنی آسانی کے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارا کام آسان کر دیا گیا ہے۔ تو نیک فعلی لینے اسلام اجازت دیتا ہے۔ بدفعلی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کی پکار کو منحوس سمجھنا، کسی کے بیٹھ جانے کو منحوس سمجھنا، کسی کے راستے سے گزر جانے کو منحوس سمجھنا، کسی کے آنے کو منحوس سمجھنا، کسی کے چلے جانے کو نحوست سمجھنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی کو حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا لا طیارہ، یہ بدگمانی والا حامہ والا سفر۔ تو اس طرح آپ نے جو فرمایا کہ بدگمانی کا، بدفعلی لینے کا اسلام میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سہیل آئے اور گفتگو بڑی لمبی چلی، طویل گفتگو ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آنے کے مقصد کو واضح کر دیا، جیسے پہلے آنے والوں کے سامنے بھی واضح کیا تھا۔ سہیل سے گفتگو ہوتی رہی، بالآخر صلح کرنے پر منظوری ہوئی، چلو آپس میں صلح کر لیا جائے۔ جب مکے والوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان کسی بھی طرح سے اپنے آنے کے مقصد میں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی دوران اپنی طرف سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ قریش کو آگاہ کر دیا جائے کہ مسلمان کیوں آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عثمان کو یہ بھی کہا جب آپ مکہ جائیں تو وہاں جو مظلوم مسلمان ہیں، کمزور مسلمان ہیں، ان کو خوشخبری دے دے کہ اللہ تبارک و تعالی اب فتح عطا کر دے گا، اب مکے میں بھی آپ کو دشواری سے رہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اب کسی طرح اسلام غالب ہو جائے گا اور تمہیں بھی آزادی مل جائے گی۔ ان کو خوشخبری اور تسلی دینے کے لیے بھی بھیجا اور مکے والوں سے بات کرنے کے لیے بھی بھیجا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا جو ازار تھا وہ ان کے ٹخنوں سے اوپر تھا، وہ اوپر ہی لٹکائے ہوئے جا رہے تھے۔ یعنی یہ پیغام تک کہنے والوں نے کہا آپ مکے کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جو لنگی ہے، ازار ہے، اسے اور نیچی کر لیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، حضور کی اداؤں پر مٹنے والے، حضور کے ساتھ وفا کرنے والے، حضور کی ہر ادا پر قربان ہو جانے والے، ہر طریقے حضور کو اپنانے والے، حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے والے، آج ہم اگر کسی بڑے کی مجلس میں جائیں، اس مجلس کی آداب کا خیال کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس مجلس کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے نمائندے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی وہ جہاں بھی جس کے بھی دربار میں جاتے تھے ان کو اپنے محبوب کا طریقہ پسند تھا، وہ جس کسی کے بھی شاہ بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے وہ نبی کا غلام بن کر جاتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی شان تھی، انہوں نے مکے کے سرداروں کی سرداری کا خیال تو بعد میں کیا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا خیال پہلے کیا۔ آج مسلمان شادی بیاہ میں جاتا ہے، اسے کوئی ایوارڈ تو نہیں ملتا، اپنا پیجامہ اپنی پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹکا کر جاتا ہے۔ پوچھو حضرت عثمان سے، مسلمانوں کا نمائندہ بن کر مکے کے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، ان کی لنگی، ان کا ازار ٹخنے سے اوپر ہے، کیوں؟ وہ پیغام دینا چاہتے تھے اس انسانیت کو اور اس امت کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے تھے تم جہاں کہیں جاؤ مسلمان بن کر جاؤ، تم جہاں کہیں رہو نبی کے سچے غلام بن کر رہو، تم ایک ایک کوڑی میں نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہو، چند ٹکوں کے لیے رسول اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے سے نکال دیتے ہو۔ صحابہ سے رسول اللہ سے عشق کرنے کا اور آپ سے محبت کرنے کا دم بھرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی وہ جاتے، جس دربار میں بھی وہ پہنچتے، جس محفل میں بھی وہ پہنچتے، اپنے نبی کے طریقے کے ساتھ پہنچتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قاصد بن کر مکے والوں کے پاس گئے۔ راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ آنے کی وجہ حضرت عثمان نے بتائی تو انہوں نے کہا آپ نے سنا دیا، واپس جا سکتے ہیں۔ اسی مجمع میں سعید بن عاص بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ عثمان آئے، اپنے گھوڑے کی زین درست کی، اس پر حضرت عثمان کو بٹھایا، اپنی امان میں وہ مکے کے اندر ان کو لے گئے۔ مکے کے سردار جہاں جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے، اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے۔ مکے والوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے حضرت عثمان کو روک لیا کہ آپ یہیں رہیں، ہم آپس میں مشورہ کر لیں گے۔ اور اس درمیان انہوں نے پیشکش کی کہ آپ اگر چاہیں تو آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے۔ آئے تھے مدینے سے 6 سال کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت عثمان مکے کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، اب واپس آئے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد۔
امید بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو طواف کرنے دیا جائے گا، ایسے وقت میں ان کو ایک تنہا اجازت ملتی ہے مکے والوں سے کہ آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، ان کے بغیر تنہا بیت اللہ کے طواف میں ہمیں مزہ بھی نہیں آتا، ہم طواف نہیں کریں گے۔ تو یہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اس میں دیر ہو گئی واپس ہونے میں حضرت عثمان کو۔ ادھر مسلمانوں میں کسی نے افواہ پھیلا دی، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ اور جوش میں آ گئے۔ ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، اور تمام صحابہ سے آپ نے بیعت لی۔ بیعت کس کے لیے؟ کہ اب کسی صورت کوئی واپس نہیں جائے گا، مکے والوں نے عثمان کو اگر شہید کر دیا ہے تو ان کا ارادہ جنگ کا ہے، ہم جنگ کیے بغیر کوئی میدان جنگ چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تمام صحابہ کرام نے آپ پر بیعت کی، اور حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے آپ سے شروع میں بھی بیعت کی، اور صحابہ کے درمیان بھی آئے، دوبارہ بیعت کی، اور جب صحابہ تمام کے تمام صحابہ بیعت لے کر فارغ ہو گئے، تیسری دفعہ بھی انہوں نے بیعت کی۔ ایک بیعت کرنے کا جوش تھا، جذبہ تھا۔ تین دفعہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو چھوڑ کر پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی اس بیعت کے آخر میں رسول اللہ نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر گویا آپ نے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بیعت کا ذکر کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ راضی ہو گیا، تحقیق اللہ خوش ہو گیا ایمان والوں سے، جبکہ انہوں نے آپ سے بیعت کی، اللہ کے نبی سے جو انہوں نے بیعت کی، تحت الشجرۃ ایک درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم اللہ خوش ہو کر بیان کر رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان ایمان والوں کے دلوں میں کیا ہے۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب ان کو اللہ فتح عطا کرے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تو میرے محبوب آپ سے بیعت کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو رکھ کر، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ کتنی مبارک وہ بیعت ہوگی، کتنے مبارک وہ ہاتھ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ خوش ہو کر کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے مبارک ہاتھوں پر ہے۔ اللہ پاک نے رہتی دنیا تک اس کو واضح کر دیا۔ آج بھی جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے، جو اللہ سے عہد کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان چونکہ وہاں مکے میں تھوڑی دیر ہو گئی، یہاں بات پھیل گئی کہ حضور اور صحابہ میں، مسلمانوں میں، کہ عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے، تو بیعت ہوئی۔ اتنے میں حضرت عثمان ابن عفان واپس آئے، مکے میں جو کمزور مسلمان تھے ان کو خوشخبری دی، حضرت عثمان واپس تشریف لائے، اور آ کر دوبارہ انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ہمیشہ فخر سے کہتے تھے کہ میرے ہاتھ سے جو میں نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اس سے زیادہ مجھے فخر اس بات پر ہے کہ آقا نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہہ کر اپنے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔
اس پر مجھے ہمیشہ فخر ہے۔ حضرت سہیل بن عمرو، میں یہی بات کہہ رہا تھا، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ سہیل بن عمرو مکے والوں کی طرف سے آئے، حضور نے فرمایا کہ تمہارا کام آسان ہو گیا۔ بڑی لمبی دیر تک گفتگو چلی اور اس کے بعد میں صلح نامے کی بات ہوئی۔ مکے والوں نے پہلے شرط یہی کہہ کر بھیجا تھا کہ کسی طرح مدینے سے آئے ہوئے مسلمان اس سال واپس ہو جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے۔ معاہدے کی باتیں منظور ہوئی، ٹھیک ہے اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور صرف سفر کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا، جنگ کا کوئی ساز و سامان نہ ہوگا، مکے والے کوئی تعرض یعنی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے آپس میں معاہدے کی شرطیں طے ہوئی۔ معاہدہ لکھنے کا وقت آیا، حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا، انہوں نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی انہوں نے لکھا، سہیل نے اعتراض کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا چیز ہے، رحیم کیا چیز ہے۔ غور فرمائیں، اللہ کا نام لکھنے کے لیے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے۔ جس طرح سے پہلے آپ لکھتے تھے بسمک اللہم، وہ بھی اللہ کا نام لکھتے تھے، لیکن اس طرح سے بسمک اللہم لکھتے تھے، تیرے نام سے اے اللہ، اس کا مطلب ہے۔ تو اس طرح سے وہ لکھنے کے عادی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے لکھا ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ مسلمان بھی اپنے کام کے آغاز میں، کچھ لوگ ہیں دیندار سمجھدار، وہ اللہ کے نام سے ہر کام کو شروع کرتے ہیں۔ گھر بنانے کا کام بسم اللہ سے شروع، دکان لگانے کا کام بسم اللہ سے شروع، ہر کام بسم اللہ سے اگر شروع کیا جائے تو اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، سعادت اللہ کی طرف سے اس میں ملتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام کیا جائے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ حضور نے فرمایا کہ ہر اہم کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا رہتا ہے، اس کا وہ انجام تک نہیں پہنچ پاتا، وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں کوئی چیز عطا کی ہے، اور سہولت کوئی دی ہے تو اسی نے دی ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا، اسی کا نام لے کر کام شروع کیا جائے تو اس میں برکتیں بھی ملیں۔ تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوئی کہ جس نے دیا اسی کو یاد کیا جائے، اس کا نام لیا جائے۔ آپ کچھ بات کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر بات کریں۔ آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا نام لکھ کر پھر اس کے بعد اپنا جو کچھ لکھنا ہے لکھیں، تو اس میں بڑی برکتیں اور سعادتیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ دیا جائے، اس کو گلی کچرے میں پھینک دیا جائے اور مسلمان وہاں سے گزر رہا ہے، اس کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی ہے۔ کتنے وہ شادی بیاہ کے رخے ہوتے ہیں جس پر اللہ کا نام بھی ہوتا ہے اور رسول اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، اور اس پر شروع میں ہی حدیث بھی لکھی جاتی ہے، آیتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ رکا جو 200 300 روپے کا اس کو پھینک دیا گیا، گھر کی دہلیز کے سامنے پڑا ہوا، وہ کچرے میں کوڑے دان میں پڑا ہوا، بیچ سڑک پر پڑا ہوا، بچوں کے بڑوں کے سب کے پیروں میں، اور گلی سے گزرنے والا جانور وہیں سے گزر رہا ہے اور اس کی وہ ناپاکی اور غلاظت وہاں ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی بے ادبی، بے حرمتی، یہ بے وقاتی ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔
ہمارے لیے مصیبت کھڑا کر دے گی، اللہ کا نام ہے، اس کی عظمت ہونی چاہیے، رسول اللہ کا نام ہے، اس کی عظمت ہونی چاہیے، رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کی عظمت اور اس کا احترام اور ادب ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بعض لوگ بسم اللہ کے بجائے 786 لکھتے ہیں، 786 786، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ لکھنے کا ثواب اس پہ ملتا ہے۔ کہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، یہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ یہ بسم اللہ لکھنے کے برابر ہے۔ ہاں، اس کو اتنی گنجائش دی جا سکتی ہے، اگر گنجائش دینا چاہیں، کہ یہ علامت ہے کہ لکھنے والے نے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لکھنے کا آغاز کیا ہے، اس کا سمبل 786 ہے، تو اس حد تک اس کی گنجائش ہے۔ شاید میری بات آپ کو سمجھ میں آئی نہیں آئی مجھے نہیں پتا۔ ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، اور دوسرا اس کی جگہ 786 لکھنا۔ اب یہ 786 جو حروف کے اعداد ہیں، ان اعداد سے نکال کر جوڑ کر بسم اللہ کے 786 اعداد بنائے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بسم اللہ کی جگہ اب میں کوئی آپ کو بات کروں اور بات کرنے سے پہلے میں کہوں 786 اپنی بات کا آغاز کر دوں، تو یہ درست نہیں۔ اسی طرح کوئی مضمون لکھوں 786 یہ سمجھ کر کہ یہ بسم اللہ لکھنے کا ثواب ملے گا، اس طرح سے میں وہ مضمون لکھ دوں تو یہ درست نہیں۔ ہاں، 786 اگر کوئی لکھ رہا ہے اور یہ علامت کے طور پر لکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے مضمون کے شروع میں بسم اللہ پڑھی ہے، اس کی یہ دلیل میں یہاں لکھ رہا ہوں، لہٰذا جو مضمون پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھے علامت، اور وہ بھی مضمون سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طور پر اگر کوئی 786 لکھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، ورنہ یہ بسم اللہ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہو گئی، تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض کیا، کہنے لگا رحمان و رحیم ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ وہی لکھیں بسمک اللہم۔ حضور نے حضرت علی سے کہا کہ آپ وہی لکھ دے جو کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد میں جو صلح تھا آپ نے اس پر یہ بھی تحریر کروایا، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے یہ مصالحت اور صلح ہے۔ سہیل نے فوراً اعتراض کیا، اگر آپ کو ہم رسول مان لیں پھر ہمارا آپ کا جھگڑا ہے ہی نہیں، رسول نہیں مانتے تبھی تو اتنا جھگڑا ہے، تو اس لیے ہم اس جملے کو لکھنے کو ماننے کو تیار ہیں، آپ اس کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھیں۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ آپ مجھے رسول مانو یا جھٹلاؤ، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جھٹلاؤ تو جھٹلاؤ لیکن میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت علی سے فرمایا کہ اس جملے کو تبدیل کر دو، لیکن ان کے ہاتھ نہ اٹھے، خود رسول اللہ نے اس جملے کو بدل دیا، محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبداللہ حضور نے لکھا۔ تو اس طرح سے صلح نامہ تیار ہوا۔ سب سے پہلی معاہدے کی جو بات طے ہوئی وہ یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے بلکہ واپس ہو جائیں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے، جنگی ساز و سامان ان کے پاس نہیں ہوگا، ایک تلوار ہوگی وہ بھی نیام میں ہوگی، چونکہ سفر میں اور اس زمانے میں ہتھیار ایک اپنے ساتھ رکھنے کا عام رواج سعادت تھی، تو اس ایک ہتھیار کو رکھنے کی گنجائش دی گئی، اور مکے والے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ان کو طواف کرنے اور عمرہ کرنے دے دیں گے۔ اس طرح پہلی یہ معاہدے کی شرط لکھی گئی، اور پھر شرائط بڑھاتے گئے۔ اس میں یہ بات بھی آئی کہ مکے کی طرف سے اگر کوئی مسلمان مدینے کو بھاگ جائے
اس دوران تو مدینے والے مسلمان اس آنے والے مکے سے بھاگ کر آنے والے کو مکے کے حوالے کر دیں گے، واپس کر دیں گے، اور کوئی مدینے کا باشندہ وہاں سے بھاگ کر مکہ آ جائے تو مکے والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ کیسی سینہ زوری، کیسا دباؤ! وہ مکے والے اگر کوئی مدینہ آ جائیں تو مسلمان ان کو واپس کر دیں گے، اور مدینے کا کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی منظور کر لیا ہے، اور شرط لکھی کہ یہ 10 سال تک معاہدہ ہوگا، اس درمیان کوئی کسی کو نہیں چھیڑے گا۔ اور مکے کے جو مختلف اطراف کے قبائل تھے، جو قبیلہ جس ان دو میں سے، دو گروپوں میں سے، دو جماعتوں میں سے جن کے ساتھ چاہے اپنا معاہدہ کر سکتا تھا، اس طرح سے یہ شرائط طے کیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے عمرے کا احرام کھول دیں، قربانی دے دیں، لیکن صحابہ کو جوش تھا، وہ جذبے میں تھے، وہ عمرے کی نیت سے آئے تھے۔ 3 دفعہ رسول اللہ نے یہ بات کہی، لیکن حضرات صحابہ کو جو غم سوار تھا، جو دکھ ان کے سینوں پر تھا، جو بوجھ ان کے دلوں پر تھا، ان کو کچھ بات سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ سے صورتحال بیان کی۔ آپ نے یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ جائیں اور اپنے قربانی کے جانور کو قربان کر دیں اور اپنا احرام کھول دیں، آپ حلق کر آئیں۔ تو اس طرح سے آپ یہ کام کر دیں۔ جیسے ہی حضور نے اپنی بیوی زوج محترمہ کی بات کو مان کر انہوں نے یہ کام کیا، تمام کے تمام صحابہ کرام نے وہ قربانی کے جانور کو ذبح بھی کیا، وہ احرام سے باہر بھی آ گئے، انہوں نے حلق بھی کرایا، کسی نے قصر بھی کرا دیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلاموں پر جو غم تھا، جو بوجھ تھا، اس میں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے عرض کیا کہ ہم کیوں دباؤ میں صلح کریں، کیوں ان کے پریشر کو قبول کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، جو کچھ معاملہ پیش آ رہا تھا، رسول اللہ جو کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق پورا فرما رہے تھے۔ حضرت عمر کو رہا نہ گیا، گئے ابو بکر کے پاس، ان سے بھی یہی شکایت کی کہ ایسا دن آج ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، دشمن باطل پر نہیں ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ عمر کیا تم جانتے نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، جو کچھ اللہ کے نبی کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر بعد میں ان کو اس پر بڑا پچھتاوا تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جو اس وقت حضور سے بات کی، ابو بکر سے بات کی، اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس کے بدلے میں نے کئی نفل نمازیں پڑھی، کئی روزے رکھے، کئی غلاموں کو آزاد کیا۔ ایک بات جو انہوں نے حضور سے کر دی، اس کے افسوس میں غلاموں کو آزاد بھی کر رہے ہیں اور روزے پر روزے بھی رکھ رہے ہیں، نفل نمازوں کا اہتمام بھی فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں کتنی غلطیاں میں اور آپ دن اور رات میں کرتے ہیں، صبح شام کرتے ہیں، قدم اٹھائے تو غلطیاں کرتے ہیں، بیٹھے تو غلطیاں کرتے ہیں، مجمع میں اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اجالے میں ہم نافرمانی کرتے ہیں، تاریکی میں نافرمانی کرتے ہیں۔ قربان جائے عمر پر ایک بات جو ہو گئی، وہ نمازیں پڑھ پڑھ کر
معافی مانگ رہا ہے، اور روزے رکھ رکھ کر معافی مانگ رہا ہے، غلاموں کو آزاد کر کے وہ معافی مانگ رہا ہے، صدقہ دے کر وہ معافی مانگ رہا ہے۔ مسلمانوں، میرا آپ کا خدا معاف کرنے والا خدا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قرآن میں کبھی کہتا ہے غافر الذنب کہتا ہے، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، قابل توبہ وہ کہتا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ کبھی وہ غفور اپنے آپ کو کہتا ہے، کبھی وہ غفار کہتا ہے۔ وہ خدا اپنے آپ کو رحیم کہہ رہا ہے، رحمان کہہ رہا ہے۔ وہ ہم کو دعوت دے رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ذرا تو اپنے آپ میں غور کر، تجھے تو تیرے رب نے پیدا کیا ہے، اسی نے تیری آنکھیں بنائی ہیں، زبان کس نے دی ہے، کان اور کان میں سننے کی طاقت کس نے دی ہے، یہ جسم کس نے بنایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا تو بھول گیا کبھی تو وہ گندا پانی کا تو نطفہ ہوا کرتا تھا، جسے کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسے تو اپنی زبان سے بولنے کو ناپسند کرتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا تو اپنی اوقات بھول چکا ہے؟ تو چھوٹا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، کس نے تیرا گوشت بنایا، کس نے ہڈیاں بنائی، جوڑ کس نے بنائے، اور ان پر خوبصورت کھال کس نے چڑھائی، اور یہ خوبصورت جسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ خوبصورتی کس نے عطا کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آج تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یاد کر الذی خلقک، اسی نے تو تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، ایسا نہیں ہے کہ بے ڈھنگے طریقے سے تجھے پیدا کر دیا۔ دیکھ دنیا کی مخلوق کو دیکھ، اس میں غور و فکر کر، ہر مخلوق کی ایک الگ سجاوٹ ہے، کسی کو زمین پر رینگنے کی خوبصورتی دی تو کسی کو چلنے کی خوبصورتی دی، کسی کو چار پاؤں پر چلنے کی خوبصورتی دی تو کسی کو ہوا میں اڑنے کی طاقت دی، خوبصورتی دی، کسی کو پانی میں تیرنے کی خوبصورتی اور طاقت دی، اور تجھے میں نے ان سب سے اعلیٰ بنایا، ان سب سے افضل بنایا، ان سب سے خوبصورت بنایا۔ ذرا آئینے میں تو دیکھ، تجھے خدا کا کرشمہ تجھے نظر آئے گا، کتنا شاہکار بہترین خدا کا تجھے اس آئینے میں تیری ذات میں نظر آئے گا۔ اسی کو قرآن میں خدا ہم کو یاد دلا رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا بھی کیا، فسواک، ٹھیک اندازے سے پیدا کیا، فعدلک، بالکل صحیح پیمانے کے ساتھ پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ قرآن کی مختلف آیتیں انسان کو دعوت دے رہی ہیں، اے انسان تو غور کر، تو اپنے آپ میں غور و فکر کر، اپنے آپ میں تو جھانک کر دیکھ۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے جو یہ دلالت کرتی ہے کہ ان سب کو بنانے والا ایک اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہی خلاق ہے، وہی مصور ہے، وہی باری ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کی طاقت و قوت ہے، وہ مقتدر ہے، وہ قادر ہے، وہ ذو قوہ ہے، وہ ذو قوت المتین ہے، وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ انسان اسے بھول کر تو کہاں جا رہا ہے؟ اس کے دربار سے منہ موڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، حضرت عمر کو ایک غلطی پر اتنی ندامت، اور ہم دن رات غلطی پر غلطی، خطا پر خطا، کوئی شرمندگی نہیں، بے حس ہو گئے، بے شعور ہو گئے، ہمارے اندر احساس نہ رہا۔ اگر احساس ہے تو غلطیوں پر شرمندگی ہوگی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی طرف سے یہ جو معاہدہ ہوا وہ طے ہوا، اسی درمیان میں جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، لکھنے کا آغاز ہوا تھا،
ایک مکے میں مظلوم کمزور مسلمان حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ظلم ڈھائے ہوئے تھے، ستائے گئے تھے، مکے سے کسی طرح اپنے آپ کو چھڑا کر گرتے پڑتے دوڑتے اٹھتے لپکتے کسی طرح مسلمانوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ جو سہیل بن عمرو جو معاہدہ طے کرنے کے لیے آئے تھے، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ابو جندل انہی کے بیٹے بھی تھے۔ باپ نے فوراً کہا کہ آپ ہماری جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مکے والا مدینے کو آئے، مسلمانوں کے پاس آئے تو اس کو مسلمان واپس کر دیں۔ یہ پہلا شخص ہے جس کا میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ابھی تو تحریر مکمل نہیں ہوئی، معاہدہ نہیں لکھا گیا، نوشتے کی تکمیل نہ ہوئی، تو اس لیے یہ اس شرط میں داخل نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ باپ سہیل نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ سے اس کا جو مطالبہ کر رہا ہوں وہ اگر آپ پورا کریں گے تو صلح ہوگی، ورنہ میں اس صلح کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، میری خاطر اس کو چھوڑ۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کے لیے بھی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ ایک مرتبہ اس ایک کو تو چھوڑ دو۔ باوجود باپ ہونے کے اس نے اس کو قبول نہ کیا، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ الٹا اپنے بیٹے ابو جندل کو اس نے تمانچہ رسید کیا اور ان کے گلے میں جو کپڑا تھا اس کو گھسیٹ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ کسی طرح میں اس کو آپ کے حوالے ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجبوری میں آپ نے ابو جندل کو ان کے حوالے کیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ چیخنے لگے، زور سے پکار کر مسلمانوں سے خطاب کیا، اے مسلمانوں، کیا میں پھر سے ان مشرکین کے حوالے کر دیا جاؤں گا جن مشرکین نے مجھے بہت ستایا ہے، میرے اوپر ظلم ڈھایا ہے، ان مشرکوں نے مجھے بہت ظلم کا نشانہ شکار بنایا ہے، کیا مجھے دوبارہ ان مشرکوں کے حوالے کر دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی کی رحمت کو جوش آیا، آپ نے ارشاد فرمایا ابو جندل صبر کرو، ابو جندل صبر کرو اور اسے ثواب کا ذریعہ سمجھو، اللہ ضرور قریب میں وہ وقت لائے گا، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی، تمہارے لیے اب ظلم زیادہ دن نہیں چلے گا، تمہارے لیے کشادگی ہو جائے گی، وسعت اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ حضور کی تسلی کے الفاظ ابو جندل کے لیے تھے۔ حضرت ابو جندل ادھر اپنے بیڑیوں کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت عمر ان کے پیچھے پیچھے ہوئے، تلوار ان کے قریب قریب کرتے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان تھا ابو جندل وہ تلوار لیں گے اپنے باپ کی گردن اڑا دیں، اس لیے میں ان کے قریب تلوار کرتے جا رہا تھا، لیکن ابو جندل نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ رسول اللہ کے بات پر چلے گئے، صبر کا دامن انہوں نے تھام لیا۔ مسلمانوں، صلح حدیبیہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے پیغام ہے، کب صلح کرنا ہے، کب اپنے آپ کو پستی کے حوالے کرنا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح ہو رہی ہے، صحابہ سمجھ رہے ہیں دب کر صلح ہو رہی ہے، پریشر میں صلح ہو رہی ہے، دشمن کے دباؤ میں صلح ہو رہی ہے، لیکن خالق کائنات جبرائیل کو بھیج کر خوشخبری سناتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دیا ہے۔ ارے ہماری بات تو یہی سمجھ میں آئی، یہ فتح مبین کیسے ہو گئی، یہ کامیابی کیسے ہو گئی؟ لیکن قرآن سے پوچھو وہ آپ کو کہے گا یہی تو کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے۔
مکے والے اب تک یہ سوچتے تھے کہ ان مدینے والوں کو یعنی مسلمانوں کو ہم قریب میں ختم کر دیں گے، اب ختم کر دیں گے، اب ختم کر دیں گے۔ اسی کا ان کے ذہنوں میں وہم و گمان تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کی کوئی حیثیت انہوں نے قبول نہ کی تھی۔ آج اس بات پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ان کی ایک طاقت تسلیم کر لی۔ جب طاقت تسلیم کر لی تبھی تو معاہدہ کیا۔ اگر مسلمانوں کی طاقت و قوت کو تسلیم نہ کرتے تو وہ معاہدے پر راضی کیوں ہوتے؟ تو یہی تو کامیابی تھی کہ ان دشمنوں کو مجبور ہونا پڑا مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کے لیے۔ اور اس فتح مبین سے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد 2-3 ہزار لشکر سے زیادہ نہ ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوا اگلے 1-2 سال کے عرصے میں 10,000 صحابہ کرام کا مجمع مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف وہ فتح مکہ کے لیے نکلتا ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، میرے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دیا ہے۔ ظاہر میں پستی ہے، ظاہر میں دباؤ ہے، اور قرآن خوشخبری دے رہا ہے یہی تو فتح مبین ہے، کامیابی ہے۔ ابو جندل واپس کر دیے گئے اور آپ مدینہ آ گئے۔ حضرت ابو بصیر مکے میں تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، وہ وہاں سے مدینہ آئے تو مکے والوں نے 2 آدمیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ، وہ ابو بصیر مکہ چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ گئے ہیں، وہاں سے جا کر ان کو واپس لے آؤ۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ پہنچتے ہیں، یہ 2 افراد بھی مکے کی طرف سے وہ بھی حضور کے پاس پہنچتے ہیں۔ کہا کہ آپ نے جو معاہدہ کیا اس کی روح سے، اس کی روشنی میں آپ اس کو واپس کر دیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بصیر ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے اور میں رسول اللہ معاہدے کو توڑ نہیں سکتا، آپ ان کے ساتھ جائیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے کسی طرح ان کے ساتھ جانا ہے، یہ 2 آدمی لے کر گئے، ذوالحلیفہ کے پاس پہنچے۔ وہاں حضرت ابو بصیر نے ایک تدبیر اختیار کی، اپنے جو 2 ساتھی تھے مکے والے ان سے کہا، ان سے کہنے لگے آپ کے ہاتھ میں جو تلوار ہے بہت خوبصورت ہے، شاندار تلوار ہے، کیا اس کی چمک ہے، کیا غضب کی تلوار ہے۔ تو وہ بھی اس میں اس کی تعریف میں خوش ہوا۔ آدمی جب تعریف کرتا ہے پھولے نہیں سماتا، اس کا پورا جسم اتنا پھول جاتا ہے کہ وہ قریب ہے کہ پھٹ جائے، تو ویسے خوشی سے وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا ابو بصیر نے کہ ذرا دیکھو، مجھے بھی تو دکھاؤ، اتنی شاندار تلوار تمہارے پاس ہے، مجھے بھی ذرا اسے دیکھنے تو دو، کیا خوبصورت، کیا چمک، کیا اس کی دھاری، اور کیا اس کا نقش، کیسا اس کا دستہ، اور کیا بہترین۔ تو وہ خوشی میں آ کر وہ تلوار ان کے حوالے کیا۔ فوراً ابو بصیر نے تلوار نکالی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اور دوسرے نے دیکھا کہ اب میری باری ہے، اس نے جو فوراً بھاگتے دوڑتے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ رسول اللہ کے دربار میں پناہ گاہ ہے، پناہ ملے گی تو وہی ملے گی۔ فوراً بھاگ گیا، کہنے لگا کہ میں ساتھی کے ساتھ تھا، آپ کے ابو بصیر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، اب مجھے میری جان کی امان چاہیے، مجھے ڈر لگتا ہے مجھے بھی مار دے گا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ ابو بصیر بھی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے تو حوالے کر دیا، اب میں تو ان کو کسی طرح جہنم رسید کر کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو جنگ بھڑکا دے گا۔ ابو بصیر کو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور اپنا وعدہ نہیں توڑیں گے، عہد و پیمان کو پورا کریں گے، تو اس لیے انہوں نے وہاں سے مدینہ چھوڑ کر سمندر کے ساحل میں آ کر انہوں نے جھاڑیوں میں پناہ ڈالی، اپنا پڑاؤ ڈالا۔ ابو جندل ادھر مکے سے کسی طرح چھوٹ کر ابو بصیر کے پاس آ گئے، تو دھیرے دھیرے مکے سے مسلمان مدینے کو نہیں آتے، ان دونوں حضرات کے پاس آتے، اور یہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہو گئی، مظلوموں کی جماعت۔ اب وہ کیا کرتے، ان کو تو بدلہ لینا تھا اپنے ظلم کا، جو انہوں نے مکے میں ظلم سہے تھے، ستم سہے تھے، تو جو بھی مکے کا قافلہ ادھر سے ملک شام کی طرف جاتا اس پر یہ حملہ کرتا، ان کے
مردوں کو قتل کرتے، مال حاصل کرتے۔ جب یہ سلسلہ بڑھا، مکے والے تنگ آ کر حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یہ ہمارے اوپر اس طرح کا یہ کام ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ ایک کام کریں، آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ اب جو بھی مکے سے آئے گا وہ مدینہ آ سکتا ہے، مدینے والے اس کو واپس کرنے کے پابند اور ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اسی کو قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ کامیابی ہے، یہ اللہ کی طرف جو شرائط ان کے تھے سب شرائط دھیرے دھیرے خود انہوں نے ختم کیے۔ اس طرح سے اللہ نے مکہ بھی فتح کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت جو مومن کا گمشدہ ہتھیار ہے اسے اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، ہر جمعہ آپ سے گزارش کی جاتی ہے، چندے کی اپیل کی جاتی ہے۔